میں پچھلے سال مئی 25 میں جب یہ اٹیک ہوا تھا، میں استنبول میں تھا. پھر پاکستان کا جو ایئر اسپیس تھا وہ بند تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے مہاجر، حلب کے عرب مہاجر جو استنبول میں پڑے تھے، ڈاکٹر سعید الخدری میرے دوست، جب انڈیا کا ایک جہاز یہاں ہم گرا دیتے، وہ مبروک مبروک یا سیدی دکتور مبروک مجھے مبارکباد پیش کرتے کہ ڈاکٹر صاحب مبارک کو ایک اور جہاز گرا. جس انہماک کے ساتھ ترک مسلمان گڑ گڑا کر پاکستانیوں کے لیے رو رہے تھے اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے تھے، وہ اس لیے نہیں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا جنگ ہے، نہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کفر و اسلام کا جنگ ہے. ملت کفریہ بیہائنڈ کون سے کنٹریز اور ملت اسلامیہ. یہ اپلائیڈ اقبالیات ہے. اپلائیڈ اقبالیات کا ایک پرتو ابھی حال ہی میں ایران ہے، ڈٹ کے کھڑا ہوا. وہ ایران جن کا رہبر انقلاب خامنائی صاحب اپنے آپ کو مرید اقبال کہنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. خامنائی صاحب کی ایک کتاب ہے ستارہ بلند شرق. اقبال ستارہ بلند شرق، مشرق کی ایک تابندہ ستارہ اقبال. انہوں نے فکر اقبال کی تفہیم و ادراک کے جن نکات پہ قلم اٹھایا ہے، سبحان اللہ، یہ اپلائیڈ اقبالیات ہے. ایران کے میٹرک کے اسٹوڈنٹ پہ اقبال کے 200 اشعار یاد کرنے لازمی ہے تاکہ وہ کریکٹر بنائے، تاکہ ان کا پرواز دام و دانے سے بلند ہو. ان کا نوجوان سی وی لے کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پیچھے شکم پروری اور حیوانی جبلتوں کی تسکین کے لیے نوکری کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ ایک تقدیر ساز بنے. ایک آخری یہ کہ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال جو امتوں کو ری ایبلیٹیشن کا نسخہ دیتے ہیں، جو ملتوں اور امتوں کو ری فارمیشن کا نسخہ دیتے ہیں، حکیم الامہ. اب اسلام آباد حکیم الامہ کا مکتب ہے، اور پچھلے ہفتے تک ساری دنیا کی نظریں مذہب حکیم الامت پہ مرکوز تھی کہ یہاں ٹرمپ صاحب کو بھی عالمی امن کے لیے کشتے کی ضرورت ہے. یہاں مشرق و مغرب کے لوگ متاثرین کو اکثیر سلامتی کا دارو چاہیے. وہ حکیم الامت کا دروازے پہ دستک دینے آئے اور یہاں سے امن و سلامتی کا پیغام کیوں نہ دے. اسلام سلامتی. اور ہم جب ان نون پرسن ایک دوسرے سے ملتے ہیں، السلام علیکم، جس قوم کا فرسٹ انداز تخاطب، انداز تکلم ہی سلامتی سے ہو، وہ کیسے دہشت گرد بن سکتا ہے؟ جس کے مذہب کا مفہوم ہی سلامتی ہے، وہ کیسے ٹیررسٹ بن سکتا ہے؟ تو یہ حکیم الامت کی فراست تھی. بیٹا آپ لوگ کوشش کیجئے کہ اقبال کو تن من دھن سے اسٹڈی کیجئے اور اپنے مغموم لمحات میں زندگی کے کسی نہج میں آپ افسردہ ہو، تعلیمی زندگی، سماجی، معاشی، کسی بھی حوالے سے آپ مشکلات سے دوچار ہو، الا باذن اللہ تطمئن القلوب، پروردگار کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور شاعر قرآن، مفسر قرآن علامہ کے کلام سے آپ کو ایک انرجی تازہ ملے گی، ایک ولولہ تازہ آپ کو عطا ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.